ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اس عظیم الشان دو روزہ اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولی، قابل احترام ناظم جلسہ حفظہ اللہ وتولی، تشریف فرما اسٹیج پر موقر علماء کرام، جامعہ اصلاح المسلمین و ام حبیبہ للبنات برہیٹ کے نہایت ہی موقر اراکین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات اور برہیٹ اور اس کے آس پاس سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، آپ کا یہ اس علاقے کا سب سے اعلیٰ پیمانے پہ پروگرام ہونے والا یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اور اس سال بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ آج اس کی پہلی شب ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے دیگر خطبہ کو سنا، اور میرے بعد بھی آپ شیخ عبدالغفار سلفی کو بھی سنیں گے، اور کل پھر آپ شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ جرجیت سراجی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام کو کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس عظیم الشان اجلاس عام سے جو بھی پیغام آپ تک پہنچانے والے کو بھی اور جن تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے ان کو سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر دنیا کے اوپر سرسری نظر ڈالیں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں
کہ عبادت گاہوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے، تالے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر بولڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اور تو اور اگر آپ مسجد کے علاوہ مدارس کے اوپر بھی نظر دوڑائیں گے تو مسجدوں کے علاوہ مدرسوں کے اوپر بھی پابندی لگ رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ نظر دوڑائیے، ہندوستان کے کئی جگہوں پہ لوگوں کی نظر سب سے زیادہ اگر ہے تو مدرسوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ بنتی چلی جا رہی ہے اور گہری سازش۔ اور آپ دیکھیے جہاں پہ حکومت کے بڑے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی یہاں میٹنگیں اور بار بار اسی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو کس طریقے سے بند کیا جائے۔ ابھی آپ نے باقاعدہ دیکھا کس طریقے سے جو کہ سپریم کورٹ نے جس کو گھوشت کر دیا تھا کہ یہ مسجد ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مسجد کو ختم کر کے مندر کا افتتاح 22 جنوری کو ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا، کون سے مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ مسجد کو ختم کر کے مندر بنایا جائے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ہم نے مانا، لیکن مسلمان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسوں کو پابندی لگائی جائے، کیونکہ ان سے ہمارا اتنا تعلق ہے، ایمان اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تک کہ مسجد ہے اور جب تک کہ یہ مدارس زندہ ہیں تب تک اس دنیا کے اندر اسلام باقی ہے۔ آپ جائیے ہندوستان کو چھوڑیے، آپ فلسطین کے زرزمین کے اوپر جائیے، ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے غزہ کے اوپر کس طریقے سے فلسطین کے اوپر جہاں پہ بیت المقدس موجود ہے، مسجد جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی کتاب و سنت کے روشنی میں، اس مسجد کے اوپر بھی پابندی عائد ہو چکی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ترس رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، مسلمان باقاعدہ پریشان حال ہے، اور چاروں طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تو ہے کہاں ہے؟ اے اللہ تیرے وہ ابابیل کہاں گئے جن ابابیلوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے سے روک دیا تھا؟ اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ابابیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ابابیل نے کس طریقے سے ان ہاتھیوں کے اوپر کنکریاں گرائی اور جس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ہاتھیاں تباہ و برباد ہو کر کے وہ ہاتھی رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج مسلمانوں کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے، حرم شریف کے اندر بھی باقاعدہ نمازوں میں بھی یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہے، فجر نماز کے بعد باقاعدہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگی جا رہی، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اللہ تو محفوظ عطا فرما۔ لیکن پھر بھی ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے، ہماری دعائیں ریجیکٹ کی جا رہی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ اللہ ضرور ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی یہ سوالات ہوئے تھے، جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئی، جب مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئی، جب مسلمانوں کو ستایا گیا، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، تو مسلمانوں نے باقاعدہ رسول کے ساتھ مل کر کے یہ سوال کیا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصراللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی، ہر حال میں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تمہارے طرح جھوٹا نہیں ہے۔ تم وعدہ کرتے ہو، وعدہ کی خلافی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے، اپنے وعدہ کا پکا ہے، اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ نبھاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، کب کیا ہے؟ اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو بھی روزی عطا کریں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں آج بھی پکا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے پھر بھی اس کو روزی روٹی مل رہا ہے۔ آپ اسی برہیٹ کے ایریے کے اوپر نظر دوڑائیے، بہت سے چوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوٹوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے زناکاریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی اس کو روزی روٹی دے رہا ہے، اس کو بھوکا نہیں مار رہا ہے۔ آپ جائیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کبھی نظر دوڑائیے، آپ کلکتہ جائیے، دلی بمبئی کا سفر کیجئے، اسٹیشن کے اوپر آپ کے نظر پڑے گی تو آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا روپیہ دیا گیا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد جائیے دیکھیں پھر اسی طرح وہاں پہ زندہ ہے، اور اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہاں پھر وہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندو ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا سچا ہے، قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بات کے اوپر قائم دائم ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جن لوگوں نے وعملوا الصالحات نیک عمل کیا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لیستخلفنہم فی الارض، اے مسلمانوں ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں کرسی پہ براجمان کریں گے۔ ہاں یہ ہمارا صرف جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، وہ جملہ نہیں 15 لاکھ آئے گا تھوڑی ہے، صرف جملہ ہے، خود بولا ہے نا، اللہ کا یہ جملہ نہیں ہے، اللہ نے کر کے دکھایا اور فرمایا اے میرے بندو لیستخلفنہم فی الارض، ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم حکمرانی دیں گے، ہم بادشاہت دیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے حکمراں بنایا ہے، ہم نے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے بادشاہت دی ہے، ہم نے سلطنت دی ہے، ہم نے کرسی پہ براجمان کر رکھا ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ صرف ہمارا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے۔ اللہ کہتا میرے بندو کب کریں گے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ اے مومنوں، اے مومنوں سنو، اے مسلمانوں سنو، غم نہ کرو، یہ پابندیاں لگانے والے، یہ تالا لگانے والے، یہ بلڈوزر چلانے والے، یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کے اوپر تالا لگانے والے، ہاں تمہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں حکومت ہم دیں گے، سلطنت ہم دیں گے، کرسی پہ براجمان ہم کریں گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن
मोमिन बन जाओ, शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त ये कि तुम नेक अमल करो, शर्त ये कि तुम अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने वाले बन जाओ। सुन रहे हैं आप? गौर कीजिए, अल्लाह का वादा है, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आई इस दुनिया के अंदर, नबी की दौर में भी, नबी के दौर में भी अल्लाह की मदद आई। आप जंगे बदर को उठाइए और जंगे बदर के मौके पे आप अगर सीरत की किताबों का मुताला करेंगे, जंगे बदर को आप उठाइए, तलबा को मालूम है, तालिबात को मालूम है, मेरे भाइयों आपने ये वाक़या सुना होगा, लेकिन आपकी जहन को ताज़ा करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में, मैदान जिहाद के अंदर रहे। हाँ, लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जंगे बदर के मौके पे मैदान बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और आपकी नजर जब कुफ्फारे मक्का के ऊपर पड़ी तो आपने देखा कि कुफ्फारे मक्का की तादाद 1000 है, 1000 की तादाद, और उनमें से आपने देखा कि सारे के सारे जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल ताकतवर हैं, सबके पास तलवार है, नेजा है, ढाल है, तीर है, सारी चीजें उनके पास, सवारियां हैं, ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है। फिर आपने नजर दौड़ाई मुसलमानों के ऊपर तो आपने देखा कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है। आपने देखा किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं है, किसी के पास नेजा है तो ढाल नहीं है, किसी के पास घोड़ा है, सवारी है तो किसी के पास सवारी नहीं है, कोई दिखने में मजबूत है तो दिखने में कोई कमजोर है। मेरे भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो नबी अकरम सजदे में गिरे और सजदे में जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ मांगी। हाँ, कहा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल असाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तुरबद फिल अर्ज़ी। आय अल्लाह, ये छोटी सी जमात, आय अल्लाह, ये 300 की तादाद जो रुई जमीन के अंदर है, आय अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात अगर आज मगलूब हो गई, आज इसने शिकस्त पा ली, अगर आज इनको फतह नसीब न हुई, अगर इसने शिकस्त खा ली, बस तो ये कौम अगर हो गई, ये 300 की तादाद अगर हार जाती है तो आय अल्लाह ला तुरबद फिल अर्ज़, जमीन में तेरा नाम लेने वाला न होगा, जमीन के ऊपर तेरी इबादत करने वाला कोई न बचेगा, जमीन में अल्लाह अल्लाह करने वाला न होगा, सजदा करने वाला कोई बाकी न होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद आई। हाँ, कुरान की आयत उठाओ, अल्लाह ने अपने नबी को रुस्वा न किया, नबी को जलील न किया, नबी की बात को रिजेक्ट न किया, बल्कि नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने सुन भी लिया और अल्लाह ताला ने फरमाया इद तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। आई नबी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी दुआ सुनी है और अल्लाह ने उसी वक्त 1000 फरिश्तों के साथ नबी की मदद फरमाई, मोमिनों की मदद फरमाई। उठाइए जंगे बदर के पूरी वाक़या को, आपको पता चलेगा किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके मारा गया और किस तरीके से मुसलमानों को फतह मिली। मेरे भाइयों, जरा वाक़यात के ऊपर नजर दौड़ाइए, क्या वजह थी अल्लाह ताला ने उनकी मदद की? सिर्फ वजह यही थी कि उनका ईमान बहुत ही मजबूत था। हमारे तरह नहीं एक कप चाय में बिकने वाला, हमारी तरफ नहीं किसी ने रिचार्ज कर दिया तो उसी के पीछे घूमने वाला, हाँ, किसी ने कुछ दे दिया तो उसी का नाम लेने वाला, हाँ, हमारी तरह नहीं कि 2-4 साल तक शादी होने के बाद बच्चा ना हो तो बाजारों और कब्रों में जाकर के मांगने वाला, हमारी तरह वो नहीं थे। मेरे भाई, उनका ईमान था इतना मजबूत, इतना मजबूत। हजरत बिलाल की जिंदगी को देखो, इतना मजबूत। गरम 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 में, रेत में
لٹا دیا جایا کرتا تھا اور بڑے بڑے پتھر کو اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا اور بلال سے کہا جاتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر، اے بلال اللہ کا انکار کر۔ آپ نے بلال کا واقعہ سنا ہوگا، ایسے موقع میں بھی بلال کہا کرتے تھے احد احد احد۔ میرے بھائیوں یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اے میری بہنوں تم بھی آئی ہو، تم نے وہ واقعہ بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا ہوگا۔ آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، جلسوں میں آنے کے بعد بھی ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہم لپسٹک لگا کر کے جلسوں میں نہ گھومیں، جب تک کہ ہم جلسوں کے اندر میک اپ کر کے نہ جلسوں میں گھومیں، جب تک کہ ہم اپنا چہرہ نہ دکھائیں تو جلسہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں جلسوں میں بھی اپنے ایمان کو نہ بچانے والیوں، ذرا حضرت سمیہ کا بھی واقعہ کبھی سن لیا کرو، کبھی سمیہ کا واقعہ بھی پڑھ لیا کرو۔ جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے باندھا، ابو جہل نے پکڑا اور سامنے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر عمار اور یاسر دونوں کو باندھ دیا اور دونوں کو ننگے کر دیا۔ دونوں کے دونوں جوان ہیں، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی سامنے موجود ہے اور سمیہ ایک لڑکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے لڑکی کتنے مضبوط ہوا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن حضرت سمیہ کی ایمان کی اس جذبے کو ذرا دیکھو۔ سلام ہو حضرت سمیہ کی اوپر۔ میرے بھائیوں ابو جہل نے ہزار کوشش کی اور ابو جہل نے سمیہ کی ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی، بیٹا کو ننگا کیا ہے، سمیہ اسلام کا انکار کر، باپ کو ننگا کیا ہے، سمیہ انکار کر نہیں۔ اچھا آئے سمیہ تمہیں بھی ہم ننگا کر دیں گے، کوئی بات نہیں، اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کر جو بھی کرنا ہے کر۔ آئے ابو جہل اپنی پیاس بجھا لے، اپنے دل کی بھاس نکال لے، کتنا تو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو بھی چاہتا ہے کر۔ سمیہ کو پھر اسی ابو جہل نے ننگا کیا، کپڑا اتارا، بالکل ننگا کر دیا۔ اب ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ اگر تو انکار اب بھی نہیں کرے گی تو یاد رکھنا ہم تجھے اتنا ذلیل کریں گے، تیرے شوہر کو بھی ماریں گے، تیرے بیٹے کو بھی ماریں گے اور ہم تجھے بیچ میں چیر دیں گے اگر تم نے اسلام کا انکار نہ کیا، اگر تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ میری بہنوں اور برہیٹ کی عورتوں سنو، ایمان دیکھیے، ایمان ایک عورت کا ایمان اتنا مضبوط، غور کریے۔ اس نے کہا اے ابو جہل جو کرنا ہے کر۔ ابو جہل نے باقاعدہ دو جانور کو لایا، اونٹنی یا گھوڑی کو یا گھوڑا کو، پچھم اور پورب کی طرف دونوں کا رخ کر دیا۔ سمیہ کے ایک پیر کو ایک جانور سے باندھا اور دوسرے پیر کو دوسرے جانور سے باندھا۔ ایک کا چہرہ، ایک کا رخ پچھم کی طرف ہے تو دوسرے کا رخ پورب کی طرف ہے، یعنی دونوں الگ الگ سمتوں کے اندر موجود ہیں۔ اور ابو جہل کہتا ہے انکار کرتا ہے کہ نہیں ورنہ تو پاٹ میں تجھے چیر دیا جائے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھو کتنا ایمان مضبوط تھا میرے بھائیوں، ایک لڑکی کا ایمان اتنا مضبوط۔ ابو جہل سے اسی موقع پہ کہتی ہے اے ابو جہل جو بھی کرنا ہے کر، ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کر، ہم دنیا سے اتنا زیادہ محبت نہیں کرتے، یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے، مرنے کی بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، ہم تو اسی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ اے ابو جہل کافر مرد بن کر کے تو ہم نہیں مریں گے، ہم مومن کی حالت میں مرنا گوارا کر سکتے ہیں، کافر کی حالت میں نہیں۔ تم ہم نے کتنوں بھی آرام دے دو لیکن اے ابو جہل ہم اسلام کا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور ابو جہل نے دونوں جانوروں کو کھدیڑنے کو حکم دے دیا۔ دونوں جانور الگ الگ سمتوں میں نکلے، بھاگے، دوڑے اور اسی دوران سمیہ دو پارٹ میں چیر دی گئی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، پھر بھی سمیہ نے اسلام کا انکار نہیں کیا، اتنا ایمان مضبوط تھا، تب ان کی دعائیں سنی گئی۔ آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے اتنا ایمان مضبوط، بچہ پیدا ہوا، دھاگا باندھ دیا، تعویذ باندھ دیا، فلاں مولوی کا تعویذ ہے ٹھیک ہو جائے گا،
ارے اتنا ہی اس کے اندر پاور ہے، اسی مولوی کو بیٹھا، اسی مولوی کو پہنا، فلاں مولوی کا تعویذ ہے، فلاں بابا کا تعویذ ہے، دھاگا ہے، فلاں جگہ سے یہ کالا دھاگا لایا گیا ہے، اس کو باندھ لو، کسی ڈائن کی نظر نہیں لگے گی، کسی بھوت کی نظر نہیں پڑے گی، کوئی تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اچھا غور کرو میرے بھائیوں، اور ہمارے سماج کے اندر آپ نے لوگوں کو بھی ایسا دیکھا ہوگا اور ایسا پایا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے بیٹوں کے گلے میں تعویذ باندھ دیتے ہیں، دھاگا باندھ دیتے ہیں، اور عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کی حفاظت کرے گا، یعنی اس دھاگے کی وجہ سے بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کرو، جو اللہ رحم مادر میں اس بچے کی 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ بچہ کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی اللہ تعالی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، پرورش نہیں کر سکتا ہے، اس بچے کو ڈائن اور بھوت سے بچا نہیں سکتا ہے؟ کون سا عقیدہ تمہارا ہے؟ کیسا ایمان تمہارا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا کمزور ایمان رکھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ جاؤ مزاروں پہ نظر دوڑاؤ، مزاروں پہ آپ کو بھیڑ نظر آئے گی۔ اب بمبئی چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، اجمیر شریف چلے جاؤ، اور کون کون شریف جس کو تم نے شریف کا درجہ دیا ہے ان جگہوں پہ جاؤ، آپ کو بھیڑ نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ سارے کے سارے فقیر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تمہاری پکار کو کیا سنیں گے؟ یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اسے اتنا بھی معلوم نہیں ہے دوبارہ ان کو کب جیوت کیا جائے گا، دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، اپنے اپنے قبروں سے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ جن قبروں والوں کو تم پکار رہے ہو، تمہاری پکار قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتے۔ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن نہیں، قیامت تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ آج دیکھیں مسلمانوں کو یہی تھا ہے نا، یہ حالات تو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کلکتہ چلے جائے بڑے بڑے ڈھونگ بابا آپ کو ملیں گے، ہاں بمبئی چلے جائیے، دلی چلے آپ کو ملیں گے، ہر جگہ آپ کو ملیں گے، اسی جھارکھنڈ میں ایسے بابا آپ کو ملیں گے، یہ مسلمانوں کی بابا ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، توحید ہے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان بنے بیٹھے اور کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی کیسے؟ توحید تمہارے یہاں باقی نہیں ہے، توحید اپنے یہاں زندہ کرو، عقیدہ مضبوط کر۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اس بچے کو تم اللہ کا پاور بتاؤ، اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اللہ کا پاور بتائے گا، بھوت کا پاور بتاتا ہے، ڈائن اور بھوت کا پاور بتایا جاتا ہے۔ ادھر مت جانا بھوت کھا لے گا، ادھر مت جانا ڈائن لگ جائے۔ بھوت اور ڈائن کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں، پڑھ کے نکل۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ، آیت الکرسی پڑھ، فلا سورتیں پڑھ لیا کر، ان ڈائن کی تمام طاقتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ سکھاؤ گے نہیں؟ مت جانا بیٹا ادھر مت جانا، بھوت لگ جائے گا۔ یہ تم نے نہیں کیا ہے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر تم نے اللہ کا عقیدہ تم نے کمزور تم نے کیا ہے۔ نبی اکرم کی زندگی دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال 11 سال کا بچہ ہے، نبی اکرم کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ نبی اکرم نے اس بچے کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا اور بتایا تھا اور عقیدہ بتایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرنا تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ چھوٹے سے بچے کو بتا رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے ہیں۔